ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے سوٹیبل گفٹ یا ڈیوائن گفٹ آف معراج. اللہ پاک کا تحفہ ڈیوائن گفٹ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اللہ کا سوٹیبل گفٹ عمدہ اور شاندار تحفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ معراج کی رات اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو 3 چیزیں عطا کی. 3 چیزیں عطا کی. پانچ نمازیں دی، سورہ بقرہ کی آخری آیات دی اور امت کے ہر اس شخص کو بخشنے کا اور معاف کرنے کا وعدہ کیا جس نے شرک نہ کیا ہو. یعنی حضور علیہ السلام معراج کو تشریف لے گئے. اللہ پاک کے دیدار کے لیے اور وہاں سے اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے. معراج کا حاصل یہ ہے
کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اسے اللہ پاک کا دیدار ہو، تو اللہ کے دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اللہ کا دیدار کرنا یہ حاصل معراج ہے، یہ حاصل معراج ہے۔ حضور علیہ السلام کی امت پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، تو اس طرح حضور علیہ السلام کی امت کو دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے اور حسن الوہیت کے جلووں میں ڈوب جانے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ پاک کے حسن اور اللہ کے انوار کے ملنے کا موقع گویا اسے دن میں بار بار ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے پاس حاضر ہونے کا موقع اسے بار بار ملتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی معراج میں 4 باتیں تھیں۔ نمبر 1، حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک چیرا گیا، آپ کے چیسٹ کو اوپن کیا گیا اور اللہ پاک نے آپ کے سینے کو اپنے انوار سے بھر دیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا۔ نمبر 2، آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور نمبر 3، پھر وہاں سے اسماء اور سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اسمان اور سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور سدرۃ المنتہا سے پھر اللہ پاک نے جہاں چاہا، لا مقام ہے لا زامام ہے، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب نمازی نماز پڑھتا ہے، نمازی نماز پڑھتا ہے، تو اس کی بھی یہی 4 سٹیپس ہوتے ہیں اور یہی 4 پوزیشن ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وضو کرتا ہے، وضو سے جہاں اس کا ظاہر آؤٹر پاک ہوتا ہے، وہاں اس کا باطن انر بھی پاک ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے تو سینے کو چیرا گیا، پھر اس کو دھویا گیا اور اللہ کے انوار سے اس کو پر کیا گیا۔ لیکن امتی کے سینے کو وضو سے اور وضو کے پانی سے پاک کیا گیا،
دھویا گیا. پھر جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کی حالت اور پوزیشن اس کی ہوتی ہے، تو اس سے اشارہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا. جب نمازی نماز پڑھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ معراج کے لیے اور سفر معراج میں مسجد حرام سے چلا اور مسجد اقصی تک پہنچا. پھر جب وہ رکوع میں جاتا ہے، تو پھر ایک اور مرحلہ اور جو سٹیپ ہے، آسمان سے سدرۃ المنتہا تک. رکوع میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک جانے کا موقع مل گیا. یہ پوری سیر ہو گئی اور پوری سفر ہو گئی رکوع میں. اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے، نمازی سجدے میں جاتا ہے، تو ایسا ہے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا. لا مقام ہے، اللہ کے پاس پہنچ گیا. یہ خاص بات ذہن نشین کر لیں کہ انسان جتنا جھکتا ہے، جتنا وہ ہمبل نیس ہوتا ہے، اس میں تواضع ہوتی ہے، اتنا اللہ پاک اس کو رائز کرتا ہے، اٹھاتا ہے. جب تک وہ قیام میں رہا، کھڑا رہا، تو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تھا. جب وہ تھوڑا سا اور جھکا تو اللہ نے اور اٹھایا، بلند کیا، یہاں تک کہ آسمان سے سدرۃ المنتہا پہ لے گیا. جب تھوڑا سا اور جھکا، سجدے میں گیا، تو اللہ نے اور بلند کیا. اللہ پاک نے اور بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ شاید اب اتنی بلندی اور باقی نہ رہی. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اور اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، ہمبل نیس ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کو بلند فرماتا ہے. تو نمازی نماز میں جھکتا چلا گیا اور اللہ پاک اس کو بلند کرتا چلا گیا. جب وہ سجدے میں پہنچا، اب آپ دیکھیں سجدے کی جو جگہ ہے زمین، اس پہ آپ پیر رکھتے ہیں، تو جہاں انسان کو اپنا پاؤں رکھنا ہوتا ہے، جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے، اپنے پیر رکھتا ہے، وہاں اس نے سر رکھا. اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اور اتنے اپنے بے بس ہونے کا اور عاجز ہونے کا اظہار کہ جہاں پاؤں ہوتے ہیں اس نمازی کا سر ہے وہاں پر. تو اللہ پاک نے اپنے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے، سارے دروازے کھول دیے. یہاں سجدہ ہوا
وہاں اس کی معراج مومن کی کامل ہو گئی. یہاں اس نے سجدے میں سر رکھا، وہاں اس کے لیے لامکاں اور لازماں کے فیض کا دروازہ کھل گیا، لازماں اور لامکاں کی برکت کا دروازہ کھل گیا. یہ ہے مطلب اس حدیث پاک کا کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے. اور خاص اللہ پاک کے جلوے اور اللہ پاک کے دیدار کے نصیب ہونے کی جو حالت اور پوزیشن ہے وہ حالت سجدہ ہے، سجدے کی حالت ہے. ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یزال اللہ مقبلا علی العبد وهو فی صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انحرف عنه. کہ اللہ پاک کا بندہ، اللہ کا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی خاص توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، اسپیشل اٹینشن، اللہ کی خاص توجہ ہوتی، کیونکہ نماز معراج ہے، نماز معراج ہے. اور معراج میں کیا تھا؟ مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا اور خدا نے مصطفیٰ کو دیکھا. حضور علیہ السلام نے اللہ کی باتیں سنی اور اللہ پاک نے محبوب کی باتیں سنی. تو معراج میں دیکھنا ہوتا ہے، معراج میں دیکھنا ہوتا ہے. تو جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اللہ پاک اسے دیکھتا ہے، لیکن جب وہ نماز میں ہو اور کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے تو اللہ پاک اپنی توجہ، خاص توجہ، اسپیشل اٹینشن اس سے ہٹا لیتا ہے کہ بندے میں تو تجھے دیکھتا ہوں اور تیری نگاہ کہیں اور ہے، تیری نگاہ کہیں اور ہے. ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ چھپ کے سجدہ کرتا ہے، جب وہ چھپ کے سجدہ کرتا ہے. یعنی سجدہ اس جگہ ہو جہاں فقط اللہ کو معلوم ہو، یا پھر جو بندہ سجدے میں ہے اسے معلوم ہو، جو بندہ سجدے میں ہے اسے معلوم. ما يتقرب العبد الى اللہ بشیء افضل من سجود خفی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یعنی ویسے ہر سجدے کی فضیلت ہے اور ہر سجدے کی ایک برکت ہے، لیکن وہ سجدہ جس میں فقط ساجد، سجدہ کرنے والے کو معلوم ہو، اور مسجود لہو جس کے لیے سجدہ ہے اسے معلوم ہو، پھر وہ سجدہ ہر دوری کو مٹا دیتا ہے اور بندے کو رب سے ملا دیتا ہے، بندے کو رب سے ملا دیتا ہے. وہ سجدہ پھر لامکان کی سیر کراتا ہے، وہ سجدہ پھر لامکان کی سیر کراتا ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یسجد للہ سجدۃ الا رفعہ اللہ بہا درجۃ وحط عنہ بہا سیئۃ. کہ جب بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے سجدے میں ہوتا ہے، تو اس کا اللہ کے یہاں ایک درجہ اور گریڈ بلند ہوتا ہے اور اس کا گناہ مٹتا ہے.
اس کا گناہ معاف ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں ہو کر اب اسے مقام کعبہ قوسین نصیب ہوا. سجدے میں اسے لا مکان اور لا زمان کی سیر نصیب ہوئی. اب وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا جو لیول ہے، جو منصب ہے، جو مرتبہ ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں حضرت سیدنا ثوبان کی روایت نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ثوبان سے فرمایا علیک بکثرت السجود، ثوبان زیادہ سجدے کیا کر، اللہ پاک کو زیادہ سجدے کیا کر. فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط بها عنک سیئۃ وخطیئۃ. فرمایا ثوبان اللہ کو زیادہ سجدے کیا کر، اس لیے کہ جب تو سجدہ کرے گا تو اللہ پاک تیرا مقام اور درجہ اور گریڈ بڑھائے گا اور تیرے گناہوں کو مٹائے گا. تو سجدہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور انسان کو بلند کرتا ہے، انسان کو بلند کرتا ہے. اور اتنی فضیلت سجدے کی اس لیے ہے کہ میں نے بتایا کہ یہ آخری سٹیپ ہے معراج کا، یہ سیر ہے مکان اور لا مکان کی، یہ خاص وقت ہے اللہ کے دیدار کا، اللہ پاک کے دیدار کا. اور جس کو یہ مقام ملتا ہے پھر اس کی ساری راتیں سجدے میں گزر جاتی ہیں، وہ سردے سے سر نہیں اٹھاتا. حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدتنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سردی کی لمبی راتیں ہوتی تھی، لمبی لمبی راتیں ہوتی تھی، سیدہ کائنات کا سر سجدے پہ ہوتا، پوری رات گزر جاتی، ان کو پتہ تک نہ چلتا. صبح کی اذانیں ہونے لگتی، سیدہ کائنات فرماتی مولا کتنی چھوٹی راتیں ہیں، کتنی چھوٹی راتیں ہیں کہ ایک سجدہ بھی ادا نہ ہوا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ امام صاحب اگر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے تو مقتدی کہتے ہیں کہ بڑا لمبا سجدہ کیا ہے امام صاحب. تو جیسے امام ہوگا ویسے مقتدی ہوں گے، جیسے مقتدی ہوں گے ویسے امام ہوگا. ہم بھول گئے کہ سجدے کی لذت کیا ہے اور سجدے میں انسان کو ملتا کیا ہے، سجدے میں انسان کو ملتا کیا ہے. علامہ قرطبی المالکی نے الجامع لاحکام القرآن میں تفسیر قرطبی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی. انہوں نے فرمایا کہ اقرب عبد الی ربہ وہو ساجد، کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے، سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور جس کو نصیب ہو جائے سجدے کی چاشنی اور سجدے کی لذتیں، پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا سر ہر وقت سجدے میں ہوتا ہے. حضرت سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام غزالی نے فرمایا کہ کان یسجد فی کل یوم 1000 سجدۃ
فکانوا یسمونہ سجادا، کہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس روزانہ 1000 سجدے کرتے تھے، اس لیے ان کا نام سجاد ہو گیا۔ سجاد کا معنی زیادہ سجدہ کرنے والا۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تو وہ مٹی پر، ڈسٹ پہ سجدہ فرماتے تھے۔ اور مرہ حمدانی جو اللہ کے اولیاء میں سے ہیں، جب وہ سجدہ کرتے زمین پر تو پیشانی پر، فورہیڈ پر ڈسٹ، مٹی لگ جاتی، غبار لگ جاتا۔ جب ان کا وصال ہوا تو وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ پیشانی ان کی، فورہیڈ شائن ہو رہی تھی، چمک رہی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا مرہ حمدانی کیا ریزن ہے اور سبب ہے پیشانی کے چمکنے کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو مٹی لگتی تھی، ڈسٹ لگتا تھا، اللہ پاک نے اس کو چمک سے بدل دیا۔ تو دنیا میں جب تک تھا وہ مٹی تھی، یہاں پہ آیا تو اب وہ مٹی نہ رہی، وہ چمک ہو گئی، وہ نور ہو گیا۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ مکان سے جب انسان گزر کر لا مکان میں پہنچتا ہے، زمان سے جب گزر کر لا زمان میں پہنچتا ہے، اللہ کے خاص قرب میں جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، تو پھر اللہ کے یہاں سے خاص نور ملتا ہے۔ جب خاص نور ملتا ہے پھر یہی نور انسان کے پیشانی پر اور فوہیڈ پر چمکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہی نور اور سجدے کی لذت عطا فرمائے۔ وما علینا۔ صلى الله عليه وسلم